والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم دمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارا تو پشتی وہاں کے خواجے عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز صدر محفل جملہ ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سرور شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے ختم الرسل خسرو خوباں سیاحی لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے حرما نصیب ہوں تجھے امید کہوں جان مراد کانے تمنا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہاب یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف
بے کس نواز کے سبو والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف و عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ محفل مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے انعقاد پذیر ہے، اور الحمدللہ عیدگاہ میدان میں ہم اور آپ سب جمع ہیں، اور سرکار ابدبرار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جشن ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، جو پوری کے پوری سورہ مبارکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شان بیان فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے رخ انور کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا نہ کبھی تجھے مکروہ جانا۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب چند دن تک کے وحی کا سلسلہ رک گیا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو اس وقت کفار نے یہ کہنا شروع کیا کہ معاذ اللہ محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، یہ بات کشف کرتی رہی مکہ میں، یہ گفتگو گھومتی رہی، اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ کہنے والے کہتے کہ محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ یقین تھا کہ میرا رب مجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ جب تانا دیا جاتا ہے تو بہرحال وہ دل پر لگتا تو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تک یہ بات پہنچی کہ میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا، کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کا اثر ہوا، حضور علیہ السلام کی نگاہیں اٹھی اور خیال آیا مولا کیا تو نے مجھے چھوڑ دیا؟ اللہ اکبر، اس منظر کو یوں سمجھا جا سکتا ہے مثال کے ذریعے سے، میرا اللہ ہر مثال سے پاک ہے، ملانے کے لیے نہیں صرف سمجھانے کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ دو لوگ ہیں، ان میں آپس میں بے پناہ محبت ہو، بے پناہ پیار ہو، بے پناہ الفت ہو، اور ایسے میں اللہ اکبر حاسدین محبوب کو یوں کہے کہ تیرے یار نے تو تجھے چھوڑ دیا، حالانکہ محبوب کو یقین ہے کہ وہ مجھ سے پیار اتنا کرتا ہے کہ مجھے کبھی چھوڑ نہیں سکتا، لیکن کہنے والے حاسدین بات اڑاتے ہیں کہ تیرے یار نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو ایسے میں محبوب اپنے محب سے سوال کرتا ہے کہ کیا واقعی تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ تو اس وقت اللہ محبوب کو یقین دلانے کے لیے محب اس کے گالوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے میری جان، تیرے چہرے کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیری آنکھوں کی قسم، تیری جان کی قسم، میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یقین دلانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ سوچیں نا ذرا وہ منظر کیا ہوگا جب محب محبوب کے رخسار کو پکڑ کر کے قسمیں اٹھا رہا ہو، حالانکہ غیر اللہ کی قسموں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن صرف سمجھانا چاہتا ہوں بلا تمثیل بلا تمثیل۔ اللہ اکبر، جب کفار مکہ نے یہ بکواس کی کہ تمہارے رب نے مجھے چھوڑ دیا، نگاہ مصطفیٰ اٹھی کہ کیا واقعی تو نے مجھے چھوڑ دیا؟ تو اللہ اکبر، آیہ کریمہ
کی قسم تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا، نہ تجھے مکروہ جانا۔ یوں لگتا ہے کہ دست قدرت مصطفیٰ کریم کے رخسار کو کام کرتے رہے ہیں۔ حبیب تیرے چمکتے گالوں کی قسم، تیری رات کیسی زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا، تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا پیارے۔ نہ اس نے تجھے کبھی مکروہ جانا، بلکہ حبیب وہ تجھے چھوڑتا کیسے؟ اور محبتیں پرانی ہوتی ہے پیارے میرے محبوب، لیکن تیری شان یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری ہر آنے والی گھڑی تیری پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، تیری آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، لوگ خدا کی رضا چاہتے ہیں، وہ تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے قریب اتنا عطا کرے گا کہ محبوب تم راضی ہو جاؤ گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، لوگوں کو یتیمی میں چھوڑا جاتا ہے، یتیموں کی اہمیت نہیں ہوتی۔ قربان میرا اللہ کہتا ہے محبوب جب ہم نے تجھے یتیم پایا، تجھے یتیم پایا تو اپنی رحمت والی آغوش میں تجھے پناہ عطا کی۔ قربان جائے انداز کو دیکھیں، محبوب کی شان کیسے بیان کی جا رہی ہے۔ میں آیہ کریمہ کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کیا انداز ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کو یتیم نہ پایا اور اپنی آغوش رحمت میں جگہ نہ دی؟ قربان جائے پھر آگے کہا جاتا ہے اللہ اکبر، آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ انداز دیکھیں، محبوب کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اللہ، جناب غالب اسی لیے تو کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتے آزاد پاک مرتبہ دانے محمد۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سننے کے لیے آنے والوں، یاد رکھو آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نمازیں لے کر آئے تھے، ہم اس پر گفتگو تو اس پر ہو رہی ہے، روزوں کی اہمیت تو واضح کی جا رہی ہے، حج و زکات کے معاملات بیان تو کیے جا رہے ہیں، لیکن خاص جو سب کچھ لے کر کے تشریف لائے ان کی عظمت و بزرگی پر اب وہ گفتگو نہیں ہوتی جیسا کہ ہونی چاہیے۔ لوگوں کے دل رسول پاک کے لیے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کے دل نبی کے رحمت کے لیے تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ نمازوں پہ دل کھول کے بات ہوتی ہے، نماز لانے والے کی عظمت پر بات ہی نہیں ہوتی، اسلام کی حقانیت پہ گفتگو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسلام کی حقانیت ہے اس پر گفتگو ہی نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں کوشش کرنا چاہتا ہوں میلاد کمیٹی کے احباب کو کہ آج انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی شان کی محفل رکھی ہے۔ آؤ آؤ دیکھو، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوا ہے، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوا ہے جس کی پوری زندگی کو آپ بے خوف و خطر بیان کر سکے۔ کتنا بھی بڑا اسکالر ہو، کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا محدث ہو، کتنا ہی بڑا فقیہ ہو، کتنا ہی بڑا خطیب ہو، کتنا بھی عظیم انسان ہو، آپ اس کی پوری زندگی کو بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آج بڑا مفتی ہے، بچپنے کے اندر شرارت بھی کی ہوگی، آج بہت بڑا اسکالر ہے، بچپنے کے اندر شریر بھی رہا ہوگا، لیکن قربان جائے ایک ذات ایسی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی کہ ان کے بچپنے سے لے کر کے وصال تک کو بے خوف و خطر بیان کیا جا سکتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا اللہ اکبر زندگی کا ایک ایک لمحہ بے مثال ہے۔ حضور کا بچپنا بھی اتنا خوبصورت ہے کہ اس پر کوئی تنقید کرنے والا بھی انگلی نہیں رہتا۔ حضور کسی کا بچپن ایسا نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں بڑے بڑوں کا، ایک بہت بڑے صاحب جن کا نام مجددوں میں آتا ہے، سوکال مجدد، ان کے بارے میں ہے کہ ان کا بچپنا ایسا تھا کہ وہ بڑے بھائی کے سر پہ پیشاب کر دیتے تھے، ماموں کی پلیٹ میں انہوں نے کتے کا پنڈا ڈال دیا تھا۔
اس طریقے کی باتیں لوگوں کی بیان کی جاتی ہے، بچپنا ایسا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ بتائیں کہ کوئی یہ بھی بیان کر سکتا ہے؟ نہیں بیان کر سکتے نا میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے دیوانوں۔ لیکن آؤ اپنے آقا کی شان دیکھیں۔ اب اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں اور عاشقوں کی طرح سننا چاہتے ہیں تو اب ذرا میں وہ ترانہ چھیڑنا چاہتا ہوں جس سے دل کی کلی کھلتی ہے، جس سے تقدیریں بدلتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میری عادت ہے کہ اکثر میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، سننے والوں سے، کہ جب اسلامی بیان ہو تو پورا مجمع خاموشی سے سنے، لیکن جب حضور کی فضیلت بیان کی جائے، آقاؤں کا ذکر کیا جائے تو پھر چہرے بھی کھلنے چاہیے، ہاتھ بھی اٹھنی چاہیے اور زبان سے بھی کچھ بولنا چاہیے۔ ایسا لگنا چاہیے کہ محفل میں عاشق آئے ہیں، آپ کو زبردستی 10-15 روپے دے کر بلایا نہیں گیا ہے۔ میں یہ طبیعت چاہتا ہوں، اس طبیعت سے بیان حضور کی عظمت کا سنے، تاکہ دور سے دیکھنے والوں کو بھی یوں لگے کہ یہاں جان دینے والے بیٹھے ہیں، لیکن جن کی زبان ہی نہ کھلے تو لوگ سمجھے کہیں کو مار پیٹ کے لایا تو نہیں گیا ہے۔ اللہ اکبر، آؤ آؤ، اگر مصطفیٰ جان رحمت کی شان سننا ہے تو میں آغاز کرتا ہوں حضور کے بچپنے سے، اس لیے کہ کوئی مائی کلال ایسا نہیں ہے جس کا بچپنا اس شان کا گزرا ہو۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ اللہ، جس پر کسی نے تضمین کہی ہے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی قصہ آیا نہ آنے والے، سراج منیران لقب پانے والے، چمک کس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ اپنی آقا کی شان ہے جس کی ولادت بے مثال، ماں کے شکم میں رہنا بے مثال، باپوں کی پشت میں رہنا بے مثال، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ اکبر عبداللہ تک کے وہ نوری سفر بے مثال، حضرت حوا سے لے کر کے حضرت آمنہ کی پیٹ کا سفر بے مثال۔ اللہ اللہ، کیا شان والا رسول ہے، کیا عظمت والا رسول ہے۔ لیکن اس وقت ولادت بیان نہیں کرتا بلکہ حضور کے بچپنے سے آغاز کرتا ہوں۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان حضرت سیدہ آمنہ خاتون ارشاد فرماتی ہیں کہ جب محمد عربی کی ولادت ہوئی ہے تو ولادت کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ اللہ 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 اکبر، عرب کا دستور تھا، دستور عرب کے مطابق جو ہے بچوں کو ماؤں کے پاس نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا، دیہاتوں میں روانہ کر دیا جاتا تھا، اور جب دیہاتوں میں روانہ کیا جاتا تو پھر وہاں بچوں کی پرورش کی جاتی، پلایا جاتا، کھلی فضا کے اندر ان کو فصاحت و بلاغت سکھائی جاتی۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت جب بچوں کی ولادت کا موسم آیا تو الگ الگ علاقوں سے تائیاں جو ہے مکہ المکرمہ کی طرف رخ کرنے لگی کہ اللہ اللہ، ام القریٰ کے اندر بچوں کی ولادت ہوئی ہے، ہم اپنے گھروں کو بچوں کو لے جائیں گے۔ آپ بار بار سنے ہیں یہ اس کی طرف نہیں جاتا، حلیمہ پیچھے رہ گئی۔ اللہ اکبر، یہ بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ حلیمہ پیچھے رہ گئی، حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا تو حلیمہ محمد عربی کو لے آئی، یہ بھی روایتیں ہیں، لیکن ہم عشق کے بندے ہیں، اور بھی روایتیں جس کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی کوئی دائی آتی تو میرے حضور کے دادا عبد المطلب پوچھتے تیرا نام کیا ہے، وہ اپنا نام بتاتی تو کہتے تو چلی جا، تجھے دینے کا حکم نہیں ہے، تو چلی جا، تجھے دینے کا حکم نہیں ہے۔ آپ جو روایت سنے میں اس کے علاوہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایتیں بھی موجود ہیں۔ ابن الجوزی نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد المطلب پوچھتے تیرا نام کیا ہے اور نام بتاتے تو فرماتے تو چلی جا، ابھی تجھے دینے کا حکم نہیں ہے کیونکہ میرا پوتا ایرا گہرا نہیں ہے، وہ بہت شان والا ہے، کس دائی کو بچہ دینا ہے غیبی طور پر اس کا نام مجھے بتا دیا گیا ہے۔ یعنی کہ جس دائی کی گود میں پرورش ہوگی اس کا نام بھی کیسے بتایا گیا ہے۔ آخر میں حلیمہ سعدی آئی، حضور نے پوچھا تیرا نام کیا ہے تو کہا حلیمہ ہے، قبیلہ بنو سعد سے میرا تعلق ہے۔ تو حضرت عبد المطلب خود کہتے ہیں کیا تو زہیب کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا، فرمایا کہ بات آئی تھی، نام حلیمہ ہوگا، قبیلہ بنو سعد ہوگا، زہیب کی بیٹی ہوگی، اسی کو محمد کو دے دے۔ دائی کا بھی انتخاب ہے، یعنی یہ چیزیں اتفاق سے نہیں ہوئی ہے، قدرت انتظام کر رہی ہے۔
قدرت اہتمام کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کا معاملہ ہے، حبیب کا معاملہ ہے. حلیمہ سعدیہ سے سرکار کے والد سرکار کے دادا نے فرمایا حضرت عبد المطلب نے کہ جا اب اس بچے کو دیکھ لے، لیکن وہ سب کا دودھ نہیں پیتا، اس بات کا خیال رکھنا. حلیمہ کہتی ہے یا تو دودھ تھا ہی نہیں، حلیمہ کہتی ہے یا تو دودھ تھا ہی نہیں. ارشاد فرماتی ہے کہ جب میں گئی تو میں نے کیا دیکھا، محمد عربی کو کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، وہ کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے. میں نے دیکھا ایک تخت پر وہ لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے. میں نے کبھی اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اتنا حسین و جمیل بچہ میں نہیں دیکھا. حلیمہ تو دیکھ بھی کیسے سکتی ہے جس کے رخ کو قرآن والدعا کہتا ہے، اس جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اتنا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. اللہ اللہ جیسے نظر پڑی میں دل و جان سے شیدا ہو گئی. اور اس کے بعد حضور کی امی نے کہا حلیمہ یہ میرا کوئی بچہ معمولی نہیں ہے، میں تو جان و دل سے فدا تھی. میں نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے آنکھیں کھول دی، جیسے آنکھیں کھول کے مسکرایا ایسے دل و جان سے میں بلہاری گئی کہ میں نے ان کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا. کہتی خدا کی عزت کی قسم جیسے میں نے ننھے محمد کو اپنے سینے سے لگایا. یہ جو بات میں محمد کہہ رہا ہوں میں حلیمہ کے جملے نقل کر رہا ہوں، ورنہ غلام جب آقا کا ذکر کرے تو ادب و احترام کے ساتھ کرے. لیکن چونکہ اس وقت مجھے حلیمہ کے جملوں کو نقل کرنا ہے تاکہ اس کی لذت آپ لے سکے، آپ اس کو محسوس کر سکے، کیونکہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے. تو حلیمہ بیان فرما رہی ہے جیسے میں نے محمد کو لے کر اپنے سینے سے لگایا ہے تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے خشک سینوں کے اندر اللہ نے دودھ پیدا فرما دیا. میں نے دائیں طرف کا پیش کیا تو انہوں نے پیا، بائیں طرف کا پیش کیا تو انہوں نے نہیں پیا، بلکہ منہ ہٹایا اور میرا شوہر میرے بیٹے کو لے کر کے کھڑا تھا، اس کی طرف دیکھ کر کے گویا اشارہ کیا اور کہہ رہے امی میں تو پی چکا ہوں، میرے بھائی کو بھی پلا دو. اہل سنت کا امام کہتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. لوگ کہتے ہیں انصاف 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 لوگوں کے لیے کہتے ہیں، اسٹیج پہ کہتے ہیں، جب خود انصاف کرنے کی بات آتی تو لوگ انصاف نہیں کرتے. یہ میرے نبی ہیں، ابھی حضور کی عمر 1 مہینے کی بھی نہیں ہوئی ہے، ماں کی گود میں انصاف کر رہے، بلکہ انصاف نہیں کر رہے. ایک ہوتا ہے انصاف اور ایک ہوتا ہے فضل و عطا. وہ تو انصاف نہیں، اس سے بڑی چیز فضل و عطا. انصاف کہتے ہیں برابر برابر لینے کو، حقدار کا حق دینے کو، لیکن حقدار کو حق سے بڑھ کر دینے کو یہ فضل کہتے ہیں. عدل نہیں، فضل ہو رہا ہے. کیسے؟ دائیں طرف کا خود پیا اور بائیں طرف کا اپنے بھائی کے لیے چھوڑا. دودھ پیتے بھائی کے لیے. کیوں؟ آج سائنس کہہ رہی ہے کہ دائیں طرف کم ہوتا ہے، بائیں طرف زیادہ ہوتا ہے. حضور کی گود میں یہ شان ہے. میرے امام کہتے ہیں گود میں حالت شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ. سائنس کو 1400 سال کے بعد سمجھ میں آیا کہ بائیں طرف زیادہ ہوتا ہے. حضور نے زیادہ والا بھائی کو دے کر بتا دیا کم ہم رہتے ہیں، زیادہ دوسروں کو دے، اس لیے کہ دوسروں کو دینے کے لیے تشریف لائے. یہ میرے آقا کی شان ہے. اللہ اکبر. حلیمہ فرماتی ہیں وہ رات میرا بچہ نیند بھر سویا، رات بھر سویا، خوب نیند لی. اس کی وجہ یہ ہے وہ سوتا نہیں تھا کیونکہ اس کا خود کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، بھوکے رہتا تھا تو رات بھر روتا رہتا تھا، لیکن اس رات کو اطمینان سے سویا. صبح آئی تو میں ان کو لے کر کے جانے کی تیاری کرنے لگی. مجھے بٹھا کر کے سیدہ آمنہ نے کہا حلیمہ اس بچے کی ولادت کے موقع پر میں نے بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہے، میرے بیٹے کا خیال کرنا، میرے بیٹے کی نگہبانی کرنا. بہت ساری نصیحتیں فرمائی، بہت ساری وصیتیں فرمائی، بہت ساری پابندیاں لگائی اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ لے جا. اب حلیمہ فرماتی ہے کہ میں محمد عربی کو لے کر کے نکلی. میری جو سواری تھی میں نے سوچا اب پتہ نہیں مجھ غریب کو کب مکے آنا نصیب ہوگا، مجھ غریب کو کب مکے آنا نصیب ہوگا. تو میں نے سوچا کہ چلو کعبے کا طواف کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حلیمہ کہتی ہے کہ جب وہ کعبے کا طواف کرنے لگی تو سوچا کہ چلو میں بھی طواف کروں اور اپنی گود میں محمد کو بھی لے لوں. ہائے ہائے
قیامت تک لوگ طواف کریں گے، لیکن ایسا طواف اب کس کو نصیب ہوگا؟ گود میں کعبے کا کعبہ ہے اور کعبے کا طواف ہو رہا ہے، اس شان سے بھی کوئی طواف کرے گا؟ حلیمہ تیرے مقدر پر میرے ماں باپ قربان، میری جان قربان، کس شان سے طواف ہو رہا ہے؟ لوگ قرآن گود میں لے کر طواف کریں گے، تو صاحب قرآن کو لے کے طواف کر رہی ہے۔ کیا نصیب ہے نصیب والوں کے، کیا تقدیر ہے تقدیر والوں کی۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ حضور علیہ السلام کو گود میں لے کے کعبے کا طواف کرتی ہے اور خود کہتی ہے، علامہ صلی اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ جب طواف مکمل ہوا تو میں نے سوچا حجر اسود کا بلند محمد کو کروا دوں۔ ارشاد فرماتی ہے جیسے میں نے ان کو حجر کے قریب کیا، میری آنکھوں نے دیکھا حجر اپنی جگہ سے نکلا اور اس نے محمد کے لبوں کو چوم لیا۔ لوگ حجر چومتے ہیں، حجر لبائے مصطفیٰ جان رحمت کو چھومتا ہے۔ یہ شان ہے اپنے آقا کی، یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی۔ کہاں گئے وہ خطیب جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح، نبی کی طرح، اور تو دھکے کھاتا ہے حجر چومنے کے لیے۔ حجر بچپنے میں ان کے لبوں کو چومنے کے لیے آتا ہے۔ قدرت نے اس کو انعام کیا دیا؟ قدرت نے اس کو انعام کیا دیا؟ انعام یہ دیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو سارے پتھر نکال دیے گئے، سارے پتھر نکال دیے، دو پتھر رہے، ایک وہ جس نے لبائے مصطفیٰ کو چوما تھا اور ایک وہ جو نام مصطفیٰ پہ نرم ہو گیا تھا۔ دونوں پتھروں کو اللہ نے رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے نام پہ نرم ہو گیا تھا، اور وہ نبی کے نام پر اللہ اکبر اپنی جگہ کو چھوڑ کر، کعبۃ اللہ کی گود کو چھوڑ کر حلیمہ کی گود میں موجود مصطفیٰ جان رحمت کے لبوں کو چوم رہا تھا۔ حلیمہ کہتی ہیں میں سواری پہ سوار ہوئی، روانہ ہوئی، اب میری سواری کی کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ پھر اس کو نہیں کہتا جو آپ سن چکے ہیں، اللہ اکبر، لیکن اشارہ دیتا ہوں تاکہ کڑیاں جڑی رہیں۔ حلیمہ کہتی ہے میری سواری ایسے دوڑ رہی تھی جیسے ہوا میں اڑ رہی ہو، اور جہاں پیر رکھتی تھی، پیر رکھنے کے بعد جہاں پیر رکھتی تھی وہاں سبزہ پیدا ہوتا تھا، پتھروں سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درختوں سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سوکھی چراگاہوں سے گزرتی تھی تو وہ ہری ہو جاتی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ نبی کا بچپن ہے، یہ بچپنے میں میرے نبی کی شان ہے۔ کیا میرے اللہ کا احسان ہم پر ہے کہ بن مانگے ایسا نبی عطا فرمایا، جس کا بچپنا اتنا بے مثال ہے، اس کا عالم شباب کتنا بے مثال ہوگا۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ جہاں جہاں چراگاہ سے گزری وہ چراگاہ ہری ہوتی چلی گئی۔ فرماتی ہے حلیمہ سعدیہ، ارشاد فرماتی ہے، اس کو امام اہل سنت نے بھی لکھا ہے اور لوگوں نے بھی لکھا ہے، میں اپنے الفاظ کے جامع میں لیکن کہنے لگا ہوں۔ حلیمہ کہتی ہے ابھی میں ان کو لے کر کے جا رہی تھی، ایسے میں چند لڑکیاں، کہیں 3 کا ذکر ہے، کہیں 4 کا ذکر ہے، کہیں 5 کا ذکر ہے، بہرحال اللہ اکبر چند لڑکیاں، اسی لیے میں اس کو چند کہہ رہا ہوں، چند لڑکیاں بہت خوبصورت لڑکیاں تھیں، وہ کنویں سے غسل کر کے آ رہی تھیں، انہوں نے میری گود میں ننھے سے پیارے پیارے محمد عربی کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد ان لڑکیوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ کنواری لڑکیاں تھیں، انہوں نے جیسے میری گود میں دیکھا کیا خوبصورت بچہ ہے، وہ کیا حسن والا بچہ ہے، کاش ہماری شادی ہوتی، ہمارے سینوں میں دودھ ہوتا، اس بچے کو دودھ پلا کر اس کی ماں بننے کا شرف ہمیں حاصل ہوتا۔ میرے امام کہتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا۔ ان بچیوں نے، جوان بچیوں نے جو جوانی کی شروعات میں تھی، حضور کا حسن جمال دیکھ کر تمنا کی کاش دودھ پلا کر ہی صحیح اس کی ماں بنتی، لیکن دودھ پلانے کے لیے شوہر تو چاہیے، بے شوہر والی دودھ پلانے کے قابل نہیں ہوتی۔ میں حیا کے پردے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کو زیادہ کھولا بھی نہیں جا سکتا، لیکن آپ سمجھ گئے سر کہ جب تک عورت ماں نہیں بنتی، دودھ پلانے کے قابل نہیں بنتی۔ سماعتوں کو باوضو کرے، پاکیزہ انداز سے سنے، بہت سنجیدگی کے ساتھ سنے۔ حلیمہ کہتی ہے بس ان کا اتنا کہنا تھا، میں نے کیا دیکھا وہ میری گود سے اچھلنے لگے،
وہ میری گود سے اچھلنے لگے، یوں لگتا ہے کہ ان کی گود میں جانا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے اس طریقے ادائیں کی کہ ان کی گود میں جانا چاہتے ہیں تو میں نے اپنی گود سے اتار کر ان لڑکیوں کی گود میں دے دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس لڑکی کی گود میں جاتے اللہ اس کے سینے میں دودھ پیدا کر دیتا اور وہ لڑکیاں دودھ پلاتی، اور ان کنواریوں نے حضور کو دودھ پلایا، کنواریوں نے دودھ پلایا اور انہوں نے کنواریوں کا دودھ پیا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں عاتقاؤں کا بیٹا ہوں۔ حلیمہ کہتی ہے ان ساری بچیوں کا نام حسن اتفاق سے عاتقہ تھا، اور اس بار حضور کو دودھ پلا دیا، اللہ نے بعد میں انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایک بار دودھ پلانے کی برکت سے اللہ نے ان ساری عاتقاؤں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سوچے، یہ معجزہ، یہ شان ہے کسی کی، یہ مقام ہے کسی کا، یہ مرتبہ ہے کسی کا کہ کنواریوں کے گود میں جائے تو وہاں خدا غذا پیدا فرما دے۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ اب میں اپنے گھر لے کر کے چلی، ارشاد فرماتی ہے گھر آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر میں عجیب روشنی ہے، میرے گھر میں عجیب رونق ہے، میرے گھر میں عجیب نور ہے، بکریاں لاگر ہے، طاقتور ہو گئی، ایک ایک بکری اتنا دودھ دیتی ہے کہ پورے خاندان کو جو ہو سکتا ہے، اتنی برکت ہو گئی، حتیٰ کہ میرے گاؤں والوں نے، میرے علاقے والوں نے ان کا نام مبارک رکھ دیا، برکت والا۔ اب ان کو لوگ محمد کے نام سے نہیں پکارتے، کہتے وہ مبارک کا ہے، برکت والا کا ہے، وہ برکت والا کا ہے، برکت والا کا ہے۔ اور پھر میری بکریاں جب جاتی چر کے آتی تو پیٹ بھرا ہوتا، تھن بھرے ہوتے، تو لوگ اپنے بچوں کو کہتے ارے وہاں بکری چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ ایک دن محلے کی کچھ عورتوں نے مجھ سے کہا، پہلے تھوڑی سی اس کی وضاحت سن لیں آپ۔ وہ دور ایسا دور تھا، آج سے 1500 سال پہلے کا دور، کہ اس دور میں مالداروں کی نشانی یہ تھی کہ ان کے گھروں میں چراغ جلتے تھے۔ جیسے آج مالداروں کی پہچان کیا ہے، بنگلے ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی تو ہم سمجھ جاتے ہیں بغیر تعارف کے کہ مالدار ہیں۔ تو اس دور میں کیا ہوتا تھا، جن کے گھروں میں چراغ جلتے تھے وہ مالدار تھے، اور وہ مالدار بھی ایسے چندی چور طور پہ چراغ جلاتے تھے کہ رات کو چراغ اتنی ضرورت کے مطابق جلاتے تھے جتنی ضرورت ہوتی تھی، پھر بجھا دیتے تھے۔ آپ اندازہ کریں یہ انداز تھا ان کا۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ غریب عورت تھی اور مالداروں کی علامت یہ تھی کہ ان کے گھروں میں چراغ جلتے تھے، غریبوں کے گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے۔ یعنی اس دور میں غریبوں کے گھروں کی پہچان یہ تھی، جس کے گھر میں چراغ جلے وہ مالدار کا، جس کے گھر میں نہ جلے وہ غریبوں کا گھر ہوا کرتا تھا۔ حلیمہ کے گھر میں اب چراغ تھا، وہ تو غریب عورت تھی۔ اس کے محلے کی عورتوں نے کہا حلیمہ عجب حال ہے، قید سالی سے لوگ پریشان ہیں، تیرے گھر میں رات رات بھر چراغ جلتا ہے، اتنی فضول خرچی تو کرتی کیوں ہے؟ ارے کم سے کم سوتے وقت تو چراغ بجھا لیا کر۔ حلیمہ نے ہنس کے کہا او میرے گھر میں چراغ ہی نہیں جلتا، جو روشنی دیتے ہو وہ مبارک کے چہرے سے نکلتی ہے۔ جب سے وہ میرے گھر کے آئے ہیں مجھے چراغ جلانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی ہے۔ فرماتی ہے اس دن کے بعد سے یہ ہو گیا، جہاں روشنی کی ضرورت ہوتی میرے مبارک کو لے جایا جاتا اور وہاں پہ روشنی ہو جاتی۔ جب بکریاں بیمار پڑتی تو ان کا ہاتھ لگا دیا جاتا، بکریوں کی بیماری دور ہو جایا کرتی۔ اللہ اکبر۔ بکریوں کی بیماریاں دور ہوتی۔ فرماتی ہے ایک دن میں ان کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور ہلکی ہلکی دھوپ آ رہی تھی، صبح کا وقت تھا، ایسے میں بکریاں جا رہی تھی، میں نے کیا دیکھا، ایک بکری آئی اور اس نے ان کی پیشانی چوما اور سجدہ کیا، آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ان روایات پر اگرچہ محدثین نے ذوف کا حکم لگایا ہے مگر یہ روایتیں ثابت ہیں، بڑے بڑے محدثین نے ان کو ثابت لکھا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، اب بات آگے جاتی ہے، فرماتی ہیں کہ کبھی انہوں نے بستر میں پیشاب نہیں کیا۔ میرے نبی کی شان ہے، اپنے نبی کی شان ہے، کہا کبھی بستر میں پیشاب نہیں کیا، کبھی بستر میں جو پاخانہ نہیں کیا، بلکہ جب وقت آتا تو اس انداز سے آواز نکالتے میں سمجھ جاتی کہ وقت آ گیا۔ کبھی ان کے سطر کو کسی نے دیکھا نہیں، اگر سطر کھل جاتا تو روتے میں جلدی سے ڈھانپ دیتی، اور اگر میں ڈھانپنے میں دیر کرتی تو غیب سے کوئی ہاتھ آتا اور ان کا سطر ڈھانپ دیا کرتا۔
کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جھولا جھولتا ہوا نظر آتا لیکن جھلانے والا نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اللہ اللہ اب ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے, ان کی عمر بڑھتی گئی. ایک دن انہوں نے جو ہے مجھ سے پوچھا, امی جان یہ میرا بھائی اور میری بہن شیما یہ دونوں روزانہ جاتے کہاں ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں نے کہا بیٹا یہ جاتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے. تو انہوں نے کہا امی میں گھر نہیں رہوں گا, میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, بکریاں چرانے کے لیے میں بھی جاؤں گا. میں نے کہا نہیں بیٹا بہت دھوپ ہوتی ہے, دھوپ میں جھلس جاؤ گے, خوبصورت سا من موہنا چہرہ دھوپ میں جھلس جائے گا, تم کو میں جانے نہیں دوں گی. حلیمہ کی یہ بات کی خاص بات, حلیمہ نے اپنی پیٹ کی اولاد سے زیادہ میرے نبی سے محبت کیا, میرے آقا سے پیار کیا, اپنے بچے کو بکریاں چرانے دیتی تھی, حضور کو جانے نہیں دیتی تھی. آقا علیہ السلام نے اصرار کیا, حضور نے ضد فرمائی نہیں امی میں جاؤں گا. حلیمہ نے سوچا میرے پیارے کو نظر نہ لگ جائے, تو اس دور کے حالات کے مطابق مونگا لیا, مونگا سمجھتے نا, مونگا لیا اور مونگا لے کر کے اس کو دھاگے میں پرویا اور حضور کے گلے میں ڈال دیا کہ میرے لال کو کسی کی نظر نہ لگے. اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا ڈنڈا عصا حضور کے ہاتھ میں تھما دیا, کہا شہزادے اب تم بھی جا سکتے ہو, ضد بہت کی ہے تو تم بھی جاؤ اپنی بہن دودھ پیتی بہن اور دودھ پیتے بھائی کے ساتھ یعنی شیما اور عبداللہ کے ساتھ تم بھی جا سکتے ہو. اللہ اکبر. اور پھر شیما نے کہا شیما بڑی بہن تھی, دراصل جو دودھ پینے میں جو شریک ہوتے ہیں وہ رضائی بھائی بہن کہلاتے ہیں, اور ان کی اکثر و بیشتر احکامات کچھ کمی زیادتی کے ساتھ جو ہے حقیقی بھائی بہن پر جو ہے وہ مشتمل ہوتے ہیں. کچھ فرق ہے کچھ تفریق ہے, لیکن اللہ اکبر پردے کے معاملات کو لے لے, شادی بیاہ کے معاملات کو لے لے, یہ سارے معاملات جو ہے وہ یکساں ہوتے ہیں حقیقی بھائی بہنوں کے ساتھ. تو شیما کچھ عمر میں بڑی تھی, انہوں نے بڑی خدمت کی رسول پاک کی. تو شیما نے کہا شیما میرے لال کا خیال کرنا, جانوروں سے بچانا, دھوپ سے بچانا, اور ان کا بہت خیال کرنا, ان کو تکلیف مت ہونے دینا. شیما کہتی ہے اب میں لے کر کے چلی پہلے دن, تو جب شام کو آئی نا تو شیما نے کہا امی جان ہم اسے کیا دھوپ سے بچائے, دھوپ میں تو بادل اس کے سروں پہ سایہ کرتا ہے, اور یہ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں ویسے ویسے سایہ بھی آگے بڑھتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل کے طریقے ان کو سجدہ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ اپنے نبی کی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے اسی طریقے سے دن گزرتے گئے, وہ آتے گئے جاتے گئے. ایک دن طبیعت اچانک علیل ہو گئی, علالت کی وجہ سے جنگل نہیں جا سکے. میری بیٹی دوڑی آئی, میرا بیٹا دوڑا آیا, امی غضب ہو گیا. میں نے کہا ہوا کیا؟ تو کہا کہ ہماری بکری کو بھیڑیا اٹھا لے گیا. حضور بستر پہ اٹھ کر بیٹھ گئے, کہا اس کی ہمت کیسے ہوئی میری ماں کی بکری کو لے جائے. لوگ کہتے انہیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ نبی ہے, غیر نبی بچپن میں ایسی باتیں کرتا ہے, اس کی ہمت کیسے ہوئی. بھیڑیا کسی چڑیا گھر کے چڑیا کا نام ہے, بھیڑیا کہتے ہیں کس لیے جو جانوروں کو بھی چیر پھاڑ کے کھا جائے, انسانوں کو بھی چیر پھاڑ کے کھا جائے, اس کو بھیڑیا کہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی ہمت کیسے ہوئی میری ماں کی بکری اٹھانے کی. توجہ فرمائے, بھیڑیے بکریوں کو لے جا کر سجا کے تھوڑی رکھتے ہیں, وہ اٹھا کے ایسے انداز سے لے جاتے ہیں کہ ابھی اس کا قصہ تمام کرنا ہے, ورنہ ان کا کوئی فریج کا تصور ہے کہ چلو بھر کر کے رکھ دیں گے اور پھر کھاتے رہیں گے. اگر ہوتا بھی تو آج کے دور کا بھیڑیا ہوتا وہ, لیکن وہ تو 1400 سال کے دور کا بھیڑیا تھا یار. اس وقت تو انسانوں کی یار فریج کا تصور نہیں تھا. حضور نے بتایا اس کی ہمت کیسے ہوئی میری ماں کی بکری اٹھا کے لے جانے کی. حلیمہ نے کہا او شہزادے محمد وہ بھیڑیا ہے. بھیڑیا کہا نہیں, جنگل میں چلو میں چھڑاؤں گا بکری. بیٹا وہ بھیڑیا ہے, وہ انسانوں کو بھی کھا جاتا ہے. کہا میں چھڑاؤں گا چلو. حلیمہ نے زیادہ زور اس لیے نہیں دیا کہ شان دیکھ چکی تھی, شان دیکھ چکی تھی. حلیمہ فرماتی ہے جب ہمارے ساتھ کے چھوٹے سے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے اے جنگل کے بھیڑیوں, اس کے میری ماں کی بکری ہے وہ واپس کر دے. گویا کہ شان یہ بھی بتائی جا رہی ہے, اس کا مطلب گویا حضور بتا رہے ہیں کہ ابھی بھیڑیے نے بکری کھائی نہیں ہے, بکری موجود ہے. گود
निहालत शबाब हाल शबाब कुछ न पूछ। हुजूर ने आवाज लगाई, ओ जंगल के भेड़ियों, मेरी माँ की बकरी वापस करो। तारीख गवाह है, ताइफ के बनु साद के इलाके की जमीन की पुष्ट गवाह है, आसमानों का वजूद गवाह है कि जैसे मेरे नन्हे नबी ने आवाज लगाई, सारे जंगल के दरिंदे वो भेड़िए बकरी को लेकर के हाजिर हो गए। बकरी पेश की, सरकार ने सरजरी फरमाई, टाटा क्यों किया ऐसा? उन्होंने कुछ बातें की, उन्होंने भी कुछ कलाम किया। जो बचपने में भेड़ियों की जुबान समझे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। सलीमा ने पूछा ये क्या कहते हैं बेटा? इरशाद में अम्मी ये कहते हैं कि आप जंगल आते थे तो इसी बहाने आपका दीदार होता था, आप आए नहीं, हम बेचैन हो गए कि दीदार की क्या सूरत निकल सकती है। हाय हाय, सिर्फ तुम ही दीदार को बेचैन नहीं हो, भेड़ियों को भी दीदार चाहिए यार का। महबूब का दीदार भेड़ियों को भी चाहिए। अल्लाह अल्लाह भेड़िया समझ रहा है कि ये नबी है। मौलवी को अभी तक समझ में नहीं आई कि बचपन में नबूवत मिली थी कि नहीं मिली थी। 1450 साल वाला जो मसलक है उसमें नजरिया यही है कि वो तो नबी उस वक्त भी थे जब आदम और हव्वा मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे। हाल बत्ता 1857 के बाद का जो मसलक है उसमें गड़बड़ी हो सकती है, 1450 साल वाले मसलक में गड़बड़ी नहीं हो सकती। और हम सुन्नी फख्र से कहते हैं हमें मसलक अंग्रेजों की मेज से नहीं, हमें मसलक मुस्तफा जाने रहमत की चौखट से मिला, हमें मसलक मुस्तफा जाने रहमत की चौखट से मिला। तो कहा कि ये कहते क्या? कहा ये कहते कि आप आते थे तो दीदार होता था। हमने सोचा कि अब दीदार की सूरत क्या निकाले, तो सोचा कि नबी की अम्मी की भेड़िया की बकरी उठा ले जाए, छुड़ाने के लिए तो खुद ही आएंगे। भेड़ियों को भी पता है कि जिसको भेड़िया उठा ले जाए उसको नबी के सिवा कोई छुड़ा नहीं सकता। छुड़ाने के लिए आएंगे, बकरी दे दी जाएगी, जियारत कर ली जाएगी। तो दीदार की सूरत ये निकाली थी। अल्लाह को अकबर। हलीमा सादिया फरमाती है दिन गुजरते गए, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बेटी और मेरा बेटा दौड़ते हुए आए। अम्मी गजब हो गया। गजब का क्या हुआ? वो कहा जो हमारा मक्की भाई है ना मुबारक, उसको किसी ने कत्ल कर दिया, उसको किसी ने कत्ल कर दिया। मैंने कहा हाँ खैर हो, क्या जवाब दूंगी अब्दुल मुत्तलिब व आमिना को, सरदार मक्का को क्या जवाब दूंगी? वो बच्चे को कत्ल कर दिया। मैं मेरा शौहर दौड़ करके आए तो क्या देखा, हुजूर मुस्कुराते खड़े हैं, हुजूर मुस्कुरा रहे, 4 साल और कुछ दिन की उम्र थी, हुजूर मुस्कुरा रहे। पूछा क्या हुआ? कहा मैं कुछ नहीं, 2 लोग आए थे, मुझे लिटा दिया और मेरे सीने को चीर दिया, सीने को चीरा और दिल निकाला, और दिल निकाल करके उसको धोया, और धो करके फिर उसको वहीं पे रख दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जाहिरी आखिरी उम्र तक वो निशान मौजूद थे, सीने को चीरने का और उंगली से उसको सीने का। गोया कि यहाँ इशारा नहीं मिलता कि शायद ये दुनिया की पहली बाईपास सर्जरी का इशारा दुनिया को दिया जा रहा था। मैं ये नहीं कहता कि वो बाईपास सर्जरी थी, वल्लाह वो नहीं, ये नहीं, इशारा दिया जा रहा था कि उम्मत मोहम्मदिया में ऐसा वक्त भी आ सकता है कि दिल निकलने के बाद भी नबी के सदके लोगों को जिंदगी मिल सकती है। ये तहकीक होगी बाद में। हाय हाय, हमने हदीस को सिर्फ पढ़कर गुजर गए, बल्कि तो लोग इसी बहस में उलझे रहे कि ये हदीस सही है या ज़ईफ है या मौजू है या क्या है। लेकिन दुनिया तहकीक करती रही होगी और तरक्की पे पहुंचती रही। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हलीमा को बहुत तशवीश हुई जब टाके के सीना सिलने के जो निशान थे ना, तशवीश हुई कि ये बच्ची कहती है कि मैंने अपनी आंख से देखा कि उन्होंने मार डाला इनको, क्या मसला है, क्या मामला है? हुजूर ने तो बता दिया। उनके शौहर ने कहा हलीमा कोई खतरा आ जाए इससे पहले इस अमानत को इसकी वालिदा तक और इसके दादा तक पहुंचा देना चाहिए। और फिर हमने, हलीमा कहती है बा दिल ना खास्ता, दिल नहीं चाहता था। अरे किसका दिल चाहता था? दिल नहीं चाहता था कि उनको हमारे घर से उनके घर पहुंचा दें। अलबत्ता ये वाक़े और हादिसे के बाद हमने उनको उनके घर पहुंचा दिया। इसको शक सद्र का वाक़या कहते हैं। ये पहला शक सद्र था
جو میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور حضور کو پوری زندگی میں یہ 4 مرتبہ ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے اقدس کو چاک کیا گیا۔ حلیمہ جب لے کر پہنچی، حضرت آمنہ نے پوچھا حلیمہ یہ تو اتنے شوق سے دوبارہ لے گئی تھی، واپس کیوں لائی ہے؟ حلیمہ نے کہا نہیں بس ایسے ہی، کہا نہیں بتا بات کیا ہے؟ تو پھر حلیمہ نے پورا واقعہ بتایا۔ حضرت آمنہ نے کیا کہا تھا؟ حلیمہ میرے بیٹے کو جن بھوت کا اثر نہیں ہو سکتا، آسد بھی خلل نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا شان والا ہے۔ میں نے ایسی نشانیاں دیکھی ولادت کے وقت کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ حلیمہ واپس چلی گئی۔ اب حضرت آمنہ خاتون کے پاس حضور رہنے لگے۔ دن گزرتے گئے، بہت پیار سے پالتی رہی، میرے آقا علیہ السلام کی پرورش کرتی رہی، بلکہ وہ کیا پرورش کرتی رہی، حضور کے صدقے زمانہ پلتا رہا، دنیا پلتی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت آمنہ خاتون ایک ہی سہارا ہے نا، جو کونین کا سہارا ہے۔ ایک دن حضرت آمنہ نے کہا میرے شہزادے تم نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، یہ حضور کی عمر کا 6واں سال ہے، ہم ترتیب بار آگے بڑھ رہے ہیں، دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں، حضور کی عطا سے جلدی جلدی چلتے ہیں۔ صرف اشارے، اللہ کرے کسی کے دل میں عظمت مصطفیٰ بیٹھ جائے یا ایمان تازہ ہو جائے، میری بھی نجات آپ کی بھی نجات۔ اللہ اکبر، حضور 6 سال میں پہنچے، کیا شباب کا عالم رہا ہوگا۔ اللہ اللہ، لڑکپن میں تو سبھی خوبصورت لگتے ہیں، گھر میں جب بچے لڑکپن میں آتے ہیں، حضور کے اس عمر کو ہم لڑکپن نہیں کہتے ادبن، لیکن وہ عمر تھی نا ایسی جب چہرہ کھلنے لگتا ہے، بڑپن میں انسان ہونے لگتا ہے، جوانی کے قریب جانے لگتا ہے۔ 6 سال کی عمر ہے، کہ میرے لال میرے شہزادے تو نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، جب تم ماں کے شکم میں 4 مہینے کے حمل کی شکل میں تھے، یا 2 مہینے یا 3 مہینے، الگ الگ روایتیں ہیں، بہرحال اللہ جانتا ہے، 4 مہینے حمل کی شکل میں تھے، اس وقت تمہارے ابا جی کا وصال ہو گیا تھا، تم نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، چلو تم اپنے والد کے مزار کی زیارت کر لو، میں تمہیں والد کی مزار دکھا کر کے لاتی ہوں۔ ہائے ہائے، حضور زندگی کا پہلا سفر کرتے ہیں، اور پہلا سفر والد کے مزار کی زیارت کے لیے کرتے ہیں۔ اس سے پتا چلا مزار کی کے لیے سفر کرنا کوئی شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ رسول پاک کا پہلا سفر حج کے لیے نہیں ہے، رسول پاک کا پہلا سفر تجارت کے لیے نہیں ہے، رسول پاک کا پہلا سفر والد کے مزار کی زیارت کے لیے ہے۔ یعنی سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، حضرت حلیمہ حضرت آمنہ خاتون کہتی چلو زیارت کرا کر کے لاتی ہوں، اور پھر حضرت عبد المطلب سے اجازت لی، اور 3 نفری قافلہ روانہ ہوا مقام یثرب کی طرف۔ اب اس کو یثرب نہیں کہہ سکتے چونکہ وہ مدینہ ہو گیا ہے، اس کو مدینہ منورہ ہی کہا جائے گا، لیکن اب میں صرف سمجھانے کے لیے میں نے کہہ دیا، چونکہ وہ پرانا نام تھا، بھی حضور وہاں پہنچے نہیں تھے، اس کا پرانا نام یثرب تھا، سوئے یثرب روانہ ہو گئی، کیونکہ حضرت عبداللہ کا وصال وہیں پر ہوا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو مدینۃ الرسول کی طرف وہ جانے لگی۔ حضرت عبداللہ کا ننیال تھا، مال تجارت لے کر گئے تھے، واپس آ رہے تھے، ننیال میں قیام کیا، بیمار ہوئے، وہیں پر حضور کے والد کا وصال ہوا۔ ابھی حضور کے والد کا جو وصال جس عمر میں ہوا تھا، ان کے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، ابھی بال نکلنا شروع ہوئے تھے اور آپ کا وصال ہو گیا۔ اتنی کم عمری کے اندر حضور کے والد کا وصال ہوا تھا۔ حضرت آمنہ خاتون لے کر کے پہنچی اور 1 مہینے تک مقیم رہی وہاں پر، یعنی ہجرت سے پہلے 6 سال کی عمر میں حضور مدینہ منورہ جا چکے تھے اپنی امی کے ساتھ، اور جب مزار پر جاتی تو اشعار پڑھتی۔ حضور کی امی جان حضرت آمنہ بہترین شاعرہ بھی تھی اس دور میں، جس دور کو لوگ زمانے جاہلیت کہتے ہیں، اس دور میں حضور کی والدہ شاعری بھی کرتی تھی، اشعار کہنے لگی، اور حضور کو دیکھتی جاتی، قبر کو دیکھتی جاتی، اشعار کہتی جاتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک 6 سال کی عمر کا شہزادہ جو ماں کے پیٹ میں گویا کہ جو ہے وہ اللہ اکبر، جس کے والد دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے، اور جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہا ہو، والد کا سایہ جو ہے وہ بظاہر اللہ اللہ سر سے اٹھ گیا ہو، ایک خاتون کا دل کیا کہتا ہوگا اپنے بچے کو دیکھ کر، وہ بھی معصوم سی صورت، پیاری سی صورت، خدا بھاتی صورت، دل کے اندر ایک خوف سی اٹھی، اشعار کہنے لگی، اور یوں بھی کہتی رہی کہ لوگوں نے کس انداز سے جنازہ میرے شوہر کا اٹھایا ہوگا، کہ لوگوں کے قدم بوجھل نہیں ہوئے ہوں گے، ابھی میرا بچہ شکم میں تھا کہ اس کے والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ اس طریقے کی کیفیت بنی، اور جب واپس پلٹی تو یہ اشعار گنگناتے ہوئے واپس پلٹی، اور جب واپس پلٹی تو طبیعت کے اندر علالت بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ مقام ابوا پر آ کر کے بیماری اپنے شباب کو پہنچی۔ ام ایمن کی مدد سے سواری سے اتری، اور ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا مقام ابوا پر، اس مقام
چڑھ گئی. حضور علیہ السلام نے 6 سال کی عمر میں اپنی امی کے سرہانے رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, ایک چھوٹا سا پتھر اپنی ماں کے سرہانے رکھ دیا اور حضور علیہ السلام ماں کے قریب بیٹھ گئے. آمنہ خاتون لیٹی ہوئی ہے اور ان کے سینے کے پاس حضور بیٹھے ہوئے ہیں. حضور اپنی ماں کو دیکھتے ہیں, ان کی امی حضور کو دیکھتی ہے. 6 سال کے پیغمبر ماں کو دیکھتے ہیں, ماں حضور کو دیکھتی ہے اور امی جان روتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے. اور اللہ اکبر, حیرت کی بات یہ ہے کہ روتی جاتی, امام زرقانی نے لکھا ہے روتے روتے آمنہ خاتون جو ہے حضور کی نعت بیان کرنے لگی. یاد رکھیں حضور کی نعت اس امت میں سب سے پہلے حضور کے گھر میں لکھی گئی ہے. ایک تو ان کی امی نے لکھا ہے, ایک تو ان کے چچا نے لکھا ہے. یہ شروعات کے نعت کا آغاز ہے. اللہ اکبر. بعد میں اوروں نے لکھا, نبی کے گھر سے پہلے نعت مصطفیٰ لکھی گئی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, یہ آمنہ خاتون ہے جو نعت کے اشعار پڑھتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے, نعت کے اشعار گنگناتی جا رہی ہے. اور اشعار بھی نعت کے کیا ہے؟ اللہ اکبر. جس کا مفہوم یہ ہے, فرماتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی, کائنات زوال پذیر ہو جائے گی, لیکن جب تک چاند اور سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے آمنہ کو بھلایا نہیں جائے گا, آمنہ کو بھلایا نہیں جائے گا, آمنہ کو بھلایا نہیں جائے گا. کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کا ڈنکا مشرق و مغرب میں بجے گا. میرے بیٹے کی وجہ سے میرا ذکر قیامت تک کیا جاتا رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس وقت تو ہاسپٹل رہا ہو یا نہ رہا ہو, لیکن اے آمنہ خاتون تم نے سچ کہا تھا کہ تمہارا ذکر کائنات میں ہوگا. آج آپ کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کیونکہ کسی کا بیٹا صحابی ہے, کسی کا بیٹا ولی ہے, کسی کا بیٹا غوث و قطب ہے. آمنہ تمہارا بیٹا محبوب خدا ہے, تم نے کیسے بیٹے کو جنم دیا ہے. آمنہ خاتون شعر پڑھتی جاتی ہے, روتی جاتی ہے, شعر پڑھتی جاتی ہے, روتی جاتی ہے. حضور ماں کو دیکھتے ہوئے حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے. زندگی کا پہلا اتفاق ہے کہ حضور دنیا سے جانے والے کو دیکھ رہے ہیں. حضرت آمنہ خاتون دنیا سے اس شان سے گئی ہیں کہ آنکھ میں آنسو تھے, چہرہ رسول کا سامنے تھا, زبان پہ نعت تھی. حیرت ہے, کچھ ظالم ان کو بھی کافر کہتے ہیں بغض رسول میں. نبی کی امی کو کافر شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ولادت کے سارے واقعات غلط ثابت ہو جائیں. بڑی معذرت کے ساتھ اتنا ضرور کہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں سنی علماء دوسروں کو کافر کیوں کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے نبی کی ماں کو کافر کہا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا فتاوی رشیدیہ لائیں, میں ابھی بتا سکتا ہوں کہ نبی کے ماں باپ کو کافر کہا گیا ہے. اس لیے میرا عنوان نہیں, صرف ایک بات آپ کے جوانوں پہ چھوڑ جاتا ہوں, شفاعت کی بھیک حضور ہی سے لینا ہے. شفاعت کی بھیک حضور ہی سے لینا ہے. قیامت میں شفاعت کی بھیک مانگنے جاؤ گے, اللہ نہ کرے حضور نے یہ کہہ دیا کہ جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا, جواب کیا ہوگا؟ اس کے ذمہ دار آپ ہیں. جو میرے ماں باپ کو کافر کہتے تھے تو نے ان کے ساتھ رشتہ داریاں کر رکھی تھی, جواب کیا ہوگا؟ اس کے ذمہ دار آپ ہیں, ہم نہیں. ہم اپنی ذمہ داری پوری کر جا رہے ہیں, لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا, میری ماں کو کوئی گالی دے, آپ کی ماں کو کوئی گالی دے, آپ برداشت نہیں کرتے. جو نبی کے ماں باپ کو گالی دے وہ بھی کافر ہونے کی گالی. ماں بہن کی گالی بھی بری ہے, لیکن اتنی بری نہیں ہے جتنی کافر ہونے کی گالی بری ہے. کیونکہ جس کو آپ نے کافر کہا گویا کہ اس کو جہنمی کہا. یہی احسان کا بدلہ ہے. نبی نے ہمارے ماں باپ کو ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی. نبی نے ہماری ماں کے, وہ ماں جو بے نمازی تھی, وہ ماں جس میں تقویٰ نہیں تھی, وہ ماں جس میں پرہیزگاری نہیں, ماں کے قدموں کے نیچے جنت نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. بے نمازی ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے کیونکہ وہ ماں ہے. اگر وہ جھوٹ بولتی ہے تب بھی اس کے قدموں کے نیچے جنت, کیونکہ سچی ہونے کی وجہ سے جنت نہیں ہے, ماں ہونے کی وجہ سے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو نبی اتنا احسان کرے کہ میری اور تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے نبی جنت سمیٹ کر رکھ دیں. اور اتنے ظالم نکلے لوگ کہ وہ نبی کی ماں کو بھی جنتی ماننے تیار نہیں. ان کی شفاعت میں سب جنت میں جائیں اور نبی کے ماں باپ جہنم میں جلتے رہے. کیا مسلک ہے, کیا فکر ہے, کیا مطلب ہے فکر ہے. لوگ کہتے ہیں علماء اہل سنت غصے میں ہوتے ہیں. اس بات پہ غصہ نہ آئے گا تو پھر کس بات پہ غصہ آئے گا؟ اور اگر ایمان ہے تو اس بات پہ غصہ آنا چاہیے. اللہ کی عزت کی قسم, ہم اپنی ماں کو ماں اس لیے کہتے ہیں کہ نبی نے اپنی ماں کو ماں کہا. بس اسی
नहीं है, वरना इस नफरतों के माहौल में कौन किससे प्यार करता है। माँ को प्यार से देखो तो एक हज का सवाब मिले। माँ को बाप के सामने उफ नहीं कर सकते, क्यों? इसलिए कि मेरे नबी ने इज्जत बताई है माँ बाप की, मेरे नबी ने बताई इज्जत। हैरत है, जन्नत के मालिक की माँ जन्नत में नहीं जाएगी, कौन जाएगा जन्नत में? तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर ने पहली बार किसी को दुनिया से जाते देखा, सरकार ने देखा क्या मौत हो रही है, क्या दुनिया से जाने का अंदर। लोग दुआ करते हैं अल्लाह जब मैं मरूं तो नबी का जलवा सामने हो, जलवा नहीं गुंबद सामने हो, जबान पे दुरूद और सलाम हो। इससे प्यारी भी कोई मौत होगी, वहां नबी सामने, वहां नबी सामने, जबान पे अशार है, आंखें बंद हो गई, आंखें बंद हुई। हुजूर की अम्मी चुप हो गई। नन्हे से मेरे 6 साल के नबी ने माँ को हिलाया, अम्मी तुम चुप क्यों हो गई, अम्मी तुम बोलती क्यों नहीं? जैसे इतना कहा, अम्मी तुम चुप हो गई, तुम बोलती क्यों नहीं? उम्मे ऐमन ने हुजूर को चिमटा लिया जज्बात से, क्योंकि जब उम्मे ऐमन सराहने बैठी थी तो आमिना कहती थी, उम्मे ऐमन ये मेरा बेटा बहुत कीमती है, शान वाला है, इसको संभाल के ले जाना मक्का और मेरी अमानत को घर तक पहुंचाना तेरी जिम्मेदारी उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन ने ये सारी अमानतें, अल्लाह अकबर, घर तक पहुंचाने का वादा किया था। जैसे हुजूर ने कहा ना, अम्मी तुम चुप क्यों हो गई, तुम बोलती क्यों नहीं? उम्मे ऐमन ने सीने से चिमटा के कहा, शहजादे ऐसी बात नहीं करते, ऐसी बात मत करो, क्योंकि जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। मेरा यकीन कहता है खैर से उम्मे ऐमन ने हुजूर को मना कर दिया। अगर हुजूर दूसरी मर्तबा कहते ना कि उम्मे ऐमन, दूसरी बार कहते ना कि अम्मी बोलो, तुम बोलती क्यों नहीं, खुदा की इज्जत की कसम दुनिया देख लेती कि की माँ बोलना शुरू कर देती। लेकिन उम्मे ऐमन ने, खुदा को क्या मंजूर था, हिकमत क्या थी, कहा शहजादे जब दुनिया से जाते हो बोला नहीं करते, बल्कि उनको जमीन में दफन किया जाता है। सरकार ने अपने नन्हे से मासूम हाथों में पत्थर लिया और उस टीले पर कब्र खोदना शुरू किया। ये पहली खुशनसीब खातून है जिसकी कब्र मेरे नबी ने अपने हाथ से खोदा था। दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों पर लोहा नर्म हो गया था, मेरे नबी का मोजज़ा के पहाड़ की चोटी हुजूर के हाथों पे नर्म हो गई। हुजूर ने उम्मे ऐमन के सहारे कब्र खोदी और रोते हुए, अश्क बहाते हुए अपनी अम्मी को कब्र में लेटा दिया और मिट्टी बराबर कर दी। उम्मे ऐमन ने हाथ पकड़ा, कहा चलो। सरकार ने पलटकर बड़ी मासूमियत से पूछा, उम्मे ऐमन मेरी अम्मी, उम्मे ऐमन मेरी अम्मी। उम्मे ऐमन ने कहा शहजादी जो दुनिया से चले जाते हैं फिर वो साथ नहीं आया करते, इस मकाम पर तुम्हारी माँ को हम हमेशा के लिए छोड़ जाए। उम्मे ऐमन कहती है इतना सुनना था कि उन्होंने हाथ छुड़ा दिया और हाथ छुड़ाकर वो मुझसे दूर चले गए। मुझसे दूर क्या गए, मैं उन्हें ढूंढने लगी, कहाँ है, क्योंकि मैंने वादा किया था कि आमिना की अमानत में जाहिर नहीं होने दूंगी, बल्कि हिफाजत के साथ अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी अमानत थी। मैं ढूंढने लगी, मैंने उनको कहीं नहीं पाया। मैं वापस टीले पर गई तो मैंने क्या देखा, माँ की कब्र से लिपट कर रो रहे, और मैंने इतने जुमले सुने, अम्मी तुम्हें तो मालूम था ना कि तुम्हारा मेरे सिवा इस वक्त तो कोई नहीं है, तुम भी मुझे छोड़ के चली गई। ये कहते जाते और रोते जाते थे। मैंने सीने से चिमटाया और सीने से चिमटा करके मैंने कहा चलो अब चलो। और पता नहीं उम्मे ऐमन ने मेरे नबी के आंसुओं को किस तरह खुश्क किया होगा। उम्मे ऐमन बस इतना कहती है कि जब मैंने उनको अपनी सवारी पर बिठाया और जब वो चले तो पलट पलट कर माँ की कब्र की तरफ देखते थे। ऐसा अंदाज था गोया आमिना कह रहे हो बेटा एक बार और देख, बेटे एक बार और देख ले, एक बार और देख ले। नबी की आंखों से मोतियों की तरह झड़ने वाले आंसू गालों पे गिर रहे थे और वो पलट पलट कर अपनी माँ की तरफ, माँ की कब्र की तरफ देखते जा रहे थे।
یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے میری قوم کے جوانوں. جس قبر کو نبی نے کھودا بنایا، جس کی زیارت اپنی زندگی میں کئی بار حضور نے آ کر کے کی، سعودی حکومت نے یہ کہہ کر کے اس قبر کو شہید کرنے کا پلان کیا کہ یہ کافرہ کی قبر ہے، یہ رہنا نہیں چاہیے. افسوس ہے، وہ آمینہ ماں ہونے کے اعتبار سے اس ماں کی طرح کوئی ماں نہیں ہے. اس ماں کی طرح، بلکہ آپ کو بتاؤں ایک خاص بات ہے، وہ ایسی شان والی ماں ہے. وہ کہتی تھی میرے بیٹے کی شان یہ ہوگی اور یہ ہوگی اور یہ ہوگی. وہ کہتی تھی. ایک دن جب حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضور رو رہے تھے. میں ان جوانوں کو بھی یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں، رک کر کے. بوڑھے ماں باپ لوگوں کو بوجھ لگتا ہے. آج کے جوان لڑکے لڑکیوں کے ساتھ جن سے ناجائز تعلقات ہیں، 2 گھنٹہ فون پہ بات کریں گے مگر ماں کی کبھی خیریت بھی نہیں پوچھتے. ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے پاس بیٹھے تو صحیح، مجھ سے گفتگو تو کرے. یاد رکھنا، کسی خوبصورت کو دیکھ کر بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ثواب ملتا ہے. ماں باپ کا چہرہ دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. جس دن یہ چہرے تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، تم دعا کرو گے نا پھر بھی یہ چہرے تمہیں نظر نہیں آئیں گے. ہر عبادت کی قضا ہو سکتی ہے، ماں باپ کے چہرے کی زیارت وہ عبادت ہے جس کی پھر قضا نہیں ہے. جس دن یہ چہرے قبروں میں جائیں گے، قبر کی زینت بن جائیں گے، جس دن یہ چہرے کفن میں چھپ جائیں گے، اس دن تمنا کرو گے تو یہ چہرے تمہیں نظر نہیں آئیں گے. آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، دنیا میں کوئی آپ سے پیار نہیں کرتا، صرف آپ کے ماں باپ آپ سے پیار کرتے ہیں. یہ خاص بات ہے. خطیب سے لوگ پیار کرتے ہیں، ادیب سے لوگ پیار کرتے ہیں، ہماری ذات سے لوگ پیار نہیں کرتے. مقرر کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ وہ مقرر ہے. عالم سے پیار اس لیے کہ وہ عالم ہے. یعنی آپ کی ذات سے نہیں بلکہ آپ کے علم سے لوگوں کو پیار ہے. آپ کی ذات سے نہیں، آپ کی خطابت سے لوگوں کو پیار ہے. آپ کی ذات سے نہیں، آپ کے انداز کلام سے لوگوں کو پیار ہے. اگر لوگ آپ سے پیار کرتے تھے تو آپ کو 5 سال کی عمر میں کیوں نہیں بلایا؟ آپ کو 5 سال کی عمر میں کیوں نہیں بلایا؟ جب خطیب بن گئے تب بلایا، جب ادیب بن گئے تب بلایا. تو ان کو ادیب سے محبت ہے، خطیب سے، آپ سے نہیں. لیکن ماں باپ وہ ہے جو خطیب اور ادیب سے نہیں بلکہ آپ سے محبت کرتے ہیں. جب آپ بستر میں پیشاب کرتے تھے تو بھی وہ آپ سے محبت کرتے تھے. جب آپ کی ناک بہتی تھی تو بھی وہ آپ سے محبت کرتے تھے. جب آپ چلنے کے قابل نہیں تھے تو بھی وہ آپ سے محبت کرتے تھے. حیرت ہے، جو آپ سے پیار کرتا ہے آپ اس سے نہیں کرتے اور سب سے کرتے. بہت عظیم ہے یہ ہستیاں. یہ دعا کر دے تو آپ ولی بن سکتے، یہ دعا کر دے تو مصیبتیں ٹل سکتی ہے. اسی لیے اپنا معمول بنا لو، گھر سے نکلو تو ماں کے ہاتھ چوم کے نکلو، باپ کے ہاتھ چوم کے نکلو، انہیں خوش کرو. بڑی معذرت کے ساتھ پیروں کے ہاتھ چومنے کے لیے قطار لگاتے ہو. یاد رکھنا، پیروں کے ہاتھ چومنا بھی بڑی برکت کی بات ہے، سیدوں کے ہاتھ چومنا بھی بڑی برکت کی بات ہے، اماموں کے ہاتھ چومنا بھی بڑی برکت کی بات ہے. لیکن گھر پہ ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے تو کچھ نہیں ملے گا. سب سے پہلے تمہاری دولت کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں. مسجد بنانے سے بڑا ثواب، مدرسے میں چندہ دینے سے بڑا ثواب، جلسہ کرانے سے بڑا ثواب اگر کہیں خرچ کرنے کے لیے ملتا ہے تو وہ ماں باپ پر خرچ کرنے کے لیے ملتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد مدرسے مت بناؤ، بالکل بناؤ، ہر جگہ دو، لیکن پہلے حقدار وہ ہے. ماں باپ ترس رہے دوا کے لیے اور تم اڑائے جا رہے ہو دنیا پر. نہیں، یہ اسلام نہیں ہے. ماں باپ کو مت ترساؤ، ان کی خوشی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دو. آج کے لڑکے اور لڑکیاں پسند کی شادی کے لیے ماں باپ کو کہتے ہیں تمہیں کیا سمجھتا ہے، زندگی کا فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے. یاد رکھنا، ماں باپ ناراض ہو تو عبادتوں کو قبول نہیں کیا جاتا. ماں باپ ناراض ہو تو تمہاری شادیوں میں خوشیاں کیسے ہو سکتی، برکتیں کیسے ہو سکتی. میرے آقا فرماتے ہیں جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو اللہ اس کے سجدوں کو بھی قبول نہیں فرماتا. یہاں تک فرمایا علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں اگر ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو اور بندہ شہید ہو جائے تو بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو جائے.
شہید ہے تو اس کو راضی کیا جائے گا پھر جنت میں، اس سے پہلے وہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ فرمایا مقام عراف میں رکھا جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے، یہ ہے ماں باپ کہ شہید ہو کر بھی ان کی خوشی کے بغیر جنت نہ ملے، اور تم ان کی خوشی کے بغیر گھر بسا رہے ہو، ان کی خوشی کے بغیر اپنی زندگیوں میں خوشیاں چاہتے ہو نہیں سکتا۔ تو دنیا میں ایک وقت وہ ضرور آئے گا، وہ ضرور وقت آئے گا جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کو بھی یاد آئے گی، لیکن اس وقت یاد صرف یاد ہوگی۔ اگر فائدہ اٹھانا ہے تو آج، اگر ناراض ہے نا ان کو راضی کرو، ان سے معافی مانگو، ان کی خوشی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی تو ہو سکے تو جانے کے بعد آج ہم سب اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں گے، ان کو خوش رکھیں گے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے قبر پہ چلے جانا، جسے خدا معراج پہ بلاتا ہے اپنے دیدار کے لیے، وہ پہلا سفر کرتے ہیں والد کے مزار کی زیارت کے لیے۔ اس کا بہت خیال کرنا۔ آج بوڑھے ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جا رہا ہے، انہیں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، انہیں ستایا جاتا ہے، انہیں ڈانٹا جاتا ہے، انہیں آنکھیں دکھائی جاتی ہیں۔ 4-6 سال کے بچے کی تو عزت ہے ہمارے گھروں میں، مگر بوڑھے ماں باپ کی عزت نہیں ہے۔ حالانکہ میرے آقا فرماتے جو 70 سال کا ہو جائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا اور فرشتے اس کا گناہ لکھنا بند کر دیتے۔ اللہ فرماتا ہے جو بوڑھا ہو جائے اسلام میں، جس کی داڑھی سفید ہو جائے، اس کو عذاب دینے پہ مجھے حیا آتی ہے، اس کی دعا رد کرنے میں مجھے حیا آتی ہے۔ یار ایک عام آدمی کی داڑھی سفید ہو جائے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، اگر باپ کی داڑھی سفید ہو جائے تو اللہ اس کی دعا کیسے رد کرے گا؟ اپنے ماں باپ کا احترام۔ تو بات عرض کرنے چلا تھا کہ حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اور اچانک آنکھ میں آنسو آ جاتے، صحابہ کی نظر پڑتی، صحابہ نے دیکھا، کیونکہ ان کو اپنی تکلیف سے زیادہ حضور کی تکلیف تھی، اپنی خوشی سے زیادہ عزیز حضور کی خوشی تھی۔ دوڑے آقا آپ رو رہے ہیں، حضور کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی ہے۔ ہائے ہائے، جس کو حضور یاد کر کے روتے ہیں وہ آمینہ ہے۔ نبی کو ماں کی یاد آئی ہے، اور ہجرت 53 سال میں ہوئی ہے، 53 سال کی عمر کے بعد بھی حضور نے کب کب یاد کیا یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن اس دن حضور کو ماں کی یاد، میری امی مجھے یاد آ گئی۔ اور پھر حضور کیا کہتے ہیں؟ کاش میری ماں حیات ہوتی، کاش کاش جو بستر عائشہ پر لیٹ کر خدا کا کلام سنتا ہو، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو، جس کا بستر رش کے طور ہو، وہ کہتے ہیں آج میری امی کی یاد آ گئی، کاش میری ماں حیات ہوتی۔ صحابہ نے یہ دردناک جملے سنے اور صحابہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، صحابہ رونے لگے، پوری محفل رونے لگی۔ جب رو رہے تھے اچانک روتے میرے نبی نے فرمایا اگر میری امی آمینہ آج حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ صحابہ نے کہا حضور کیا ہوتا؟ آقا فرماتے ہیں میری ماں، میری ماں، ہائے ہائے میری ماں۔ ماں کو ماں اس لیے کہتے ہیں کہ میرے نبی نے کہا میری ماں، کیا شان ہے ماں کی۔ فرماتے میری ماں حیات ہوتی تو کیا ہوتا حضور، کیا ہوتا؟ آقا فرماتے میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھ سے کہتی محمد ادھر آؤ، میری ماں مجھے پکارتی، آواز دیتی ادھر آؤ۔ صحابہ کہتے حضور پھر کیا ہوتا؟ آقا فرماتے میں نماز چھوڑ دے، فرمایا میں نماز چھوڑ دیتا اور لبیک کہتی اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ میں نماز چھوڑ دوں، ماں کی خدمت، یہ آمینہ خاتون سیدہ آمینہ کی شان ہے، میری ماں مجھے پکارتی۔ اللہ اکبر، بتاؤ کہ کسی کو ایسے پکارنا جائز ہے؟ کوئی حضور کیسے پکار سکتا ہے؟ نہیں، لیکن حضور تمنا کرے کاش میری ماں حیات ہوتی ظاہر اور مجھے پکارتی۔ یہ الفاظ بڑے مبارک ہیں، اگر کوئی پکارنے والی ماں ہو نا، مجھے تو عجیب سا خیال آتا ہے جب ہم لوگ جاتے ہیں کہیں تو کوئی کسی نام سے پکارتا ہے، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی نام سے، الگ الگ نام سے لوگ یاد کرتے ہیں۔
واللہ کہتا ہوں کوئی کتنے ہی بڑے لقب سے پکارے نا مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی. جب میں گھر جاتا ہوں نا میری ماں اور میرے والد مجھے بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں تو مجھے اس میں زیادہ خوشی ہوتی. سارے القابات مجھے ہینچ لگنے لگتے ہیں اس وقت، سارے القابات مجھے ہینچ لگنے لگتے ہیں اس وقت جب میری ماں مجھے بیٹا کہہ کے پکارتی ہے. اس لیے کہ القابات دینے والے کے پیچھے نیت کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جو بیٹا کہہ کے پکار رہے مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ اس میں اخلاص ہے، اخلاص ہے، اخلاص ہے اور صرف اخلاص ہے. اس میں کوئی بناوٹن نہیں ہے، اس میں کوئی دورنگی نہیں ہے، اس میں کوئی دوگلاپن نہیں ہے. وہ اتنا حسین رشتہ ہے. اگر ماں کی بات آئی ہے تو یہ عرض کروں اپنے بھائی اور بہنوں کے لیے، آج ماں باپ کی وہ قدر نہیں رہ گئی جو قدر ہونی چاہیے. بلکہ آج کل معذرت کے ساتھ اگر برا لگے تو معاف کرنا، دیندار طبقے میں بھی میں دیکھ رہا ہوں، دیندار جتنا میں جانتا ہوں سب کی بات نہیں اللہ ماشاءاللہ، دیندار طبقے کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ ماں باپ کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے جو دینا چاہیے. داڑیاں بڑی ہے، ٹوپیاں خوبصورت ہیں، چھوڑ کر کے آ گئے ماں باپ کو وطن میں تو کبھی فون بھی نہیں، اپنا گھر بسا لیا، کبھی ماں باپ سے عید کو بھی ملنے جائیں تو جائیں. امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب اپنے ماں باپ سے بات کرو نا بات تو ڈائریکٹ بات مت کرو، فرماتے پہلے اجازت لو، یہ آداب ہے. اتنا تو کون کرتا ہے آج، بلکہ کوئی کر بھی نہیں سکتا تو کم سے کم کچھ تو کرے. پھول نہیں پھول کی پنکھڑی تو ہو. بڑی معذرت کے ساتھ سب کی بیویاں ایسی نہیں ہیں. اگر بیوی نے کہہ دیا میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہوں گی تو بیٹا فوراً الگ ہونے کی تیاری کرتا ہے. اس ماں کے دل سے پوچھ جس نے تجھے بچپن سے لے کر جوان کیا. اور ان بہوؤں سے بھی کہتا ہوں آج بہو ہو کل تم بھی ماں بنو گی. اگر آج تم نے کسی ماں سے اس کے بیٹے کو جدا کیا تو کل تم بھی تیار رہنا اپنے بیٹے کو جدا کرنے کے لیے. آج کی بہویں، زیادہ تر بہویں سب سے زیادہ بڑا دشمن اگر کسی کو سمجھتی ہے تو اپنے ساس اور سسر کو سمجھتی ہے. لیکن جتنا بڑا احسان تیری ساس اور تیرے سسر کا تجھ پر ہے اتنا احسان تجھ پر کس کا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ 3 سال کا بچہ کوئی 5 لاکھ روپے میں نہیں بیچ سکتا، لیکن تیرے ساس اور سسر نے مصیبت سے تیرے شوہر کو جوان کر کے تیرے حوالے کیا ہے. اس سے بڑی قربانی اور کیا ہوگی؟ جس نے اتنے اہتمام سے اپنے بیٹے کو تیرے سپرد کر دیا آج تو اسے چھیننے لگی. یاد رکھنا میرے نبی نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. اگر تم نے کسی کے لگتے جگر کو اس سے توڑ دیا تو تمہارے لگتے جگر کو بھی کوئی توڑنے کے لیے تیرے گھر ضرور آئے گی. میری بہن آج تو اپنی ساس کی جتنی خدمت کر کے دعا لے گی تیری بہویں بھی تیری اس سے زیادہ دعا لے گی اور خدمت کرے گی. اور تو نے ساس کو اذیت پہنچائی تو تیری بہویں بھی اس سے زیادہ تجھے اذیت پہنچائے گی. افسوس تو ان مردوں پر ہے جو عورتوں کے کہنے پہ ماں سے الگ ہو جاتے، ماں سے دور ہو جاتے. کھلاتے پلاتے بھی ہوں گے لیکن گھر میں رکھنے کے جو فوائد ہیں نا، جب نظر اٹھے تب ماں کا چہرہ. اس سے سستا سودا کیا ہے؟ ہول سیل میں ثواب ہے، حج کا ثواب. حاجیوں کو اتنے پیسے خرچ کرنا ہے، محنت کرنا ہے، وقوف ہے، طواف ہے، سعی ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، حلق ہے، سب ہے، پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ مقبول ہے. یہاں تو نظر اٹھی اور مقبول حج کا ثواب، دوسری بار اٹھی تو مقبول حج کا ثواب، تیسری بار اٹھی تو مقبول حج کا ثواب. ارے گھر بیٹھے جنتی ہونے کا اس سے بڑا نسخہ کیا ہو سکتا ہے؟ گھر بیٹھے جنتی. لیکن حیرت ہے لوگوں، دعا لو ماں باپ کی، تنگ مت کرو، دل چھوٹا مت کرو کسی کے بہکاوے پر. اپنے ماں باپ کو مت چھوڑو، انہیں گھر کی زینت بنا کر رکھو. ایک صاحب بارگاہ رسالت میں عرض کے آقا میری ماں کی میں اتنی خدمت کرتا ہوں کہ اس کی گندگی تک اپنے ہاتھ سے دھلتا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سرکار فرماتے نہیں. عرض کی آقا وہ بھی میری گندگی دھلتی تھی میرے بچپنے میں، اس کے بڑھاپے میں اس کی گندگی دھلتا ہوں، کیا حق ادا ہو گیا؟ حضور فرماتے نہیں، فرق ہے.
توجہ فرق ہے، جب بچپنے میں تیری ماں تیری گندگی دھلتی تھی تو وہ تمنا کرتی تھی اللہ میرے بیٹے کی عمر بڑھا دے، اور جب تم بڑھاپے میں ان کی خدمت کرتے ہو تو دل کہتا اللہ جلدی سے ان کو اٹھا لے۔ یہ بات کہی جاتی ہے اللہ جلدی سے ان کو کیوں کہتے ہو ایسے؟ جب تک سانسیں وہ رہیں گے، اور وہ رہیں گے تو تیرا فائدہ ہے۔ مہینوں محنت کر کے وہ ثواب نہیں ملتا جو ایک سیکنڈ میں ماں باپ کا چہرہ دیکھ کے ملتا ہے نا، بہت فائدہ ہے۔ یہ وجود زمین پہ رہنا چاہیے، اور یاد رکھنا جب تک یہ وجود ہے نا دعا دینے والا تم بے فکر ہو، کوئی ٹینشن نہیں۔ ماں کی دعا جس کی پشت پہ ہو اسے کسی کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حدیث ہے جب جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہ جانے لگے تو ندائی موسیٰ سنبھل کر آنا، سنبھل کر۔ اس کی مولا پہلے بھی تو آ چکا ہوں، ابھی کیوں کہا جاتا ہے سنبھل کے آنا؟ ارشاد ہوا جب گھر سے نکلتے تھے تو ماں دعا کرتے اللہ سبحان میرے بیٹے کی طبیعت میں ذرا سختی ہے، اگر آواز اونچی ہو جائے تو درگزر کر۔ ماں دعا کرتی تھی موسیٰ، اب دعا کرنے والا پیٹ پیچھے کوئی رہا نہیں، ماں دنیا سے چلی گئی ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ذرا سنبھل کر آنا۔ کس سے؟ کلیم سے کہا جا رہا ہے۔ آقا نے تو یہاں تک فرمایا پوری کائنات کسی کے لیے دعا کرے، پوری کائنات دعا کرے، تنہا ماں بد دعا کرے کائنات کی دعا رد ہوگی، ماں کی بد دعا قبول ہوگی۔ اور پوری کائنات کسی کے لیے بد دعا کرے، تنہا ماں اس کے لیے دعا کرے، میرے کریم آقا فرماتے سب کی بد دعا بے اثر ہوگی، اللہ ماں کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ دعائیں لو، اپنے ماں باپ سے دعائیں لو، ان کی دعائیں بہت قیمتی ہے۔ بہرحال اب چلتے ہیں حضور ہی کی طرف، لیکن ایک حدیث پڑھتے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھو ماں کی دعا کا اثر کیا ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں تشریف لے جائے، چلتے چلتے تھک گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے تھک گئے تو اللہ سے اس کی اللہ میں تھک گیا ہوں، میرے لیے سواری کا انتظام کر دے۔ اللہ پاک میں تھک گیا ہوں، میرے لیے سواری کا انتظام کر دے۔ ندائی موسیٰ اس جنگل میں ایک بندہ اور ہے، آپ اس سے کہیں لیجئے حضرت تشریف لانے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر کہیے مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، علماء سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ بیٹھ جائیں، میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ اگر بیٹھے درود شریف بلند آواز سے، ذرا بلند آواز سے عاشقوں کی طرف پڑھیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جنگل میں ایک بندہ اور ہے، آپ اس سے جا کر کے کہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں اور سواری میرے پاس نہیں ہے، تو اس نے دعا کی اللہ بادل کو زمین پہ بھیج تاکہ میں اس بندے کے لیے سواری کا انتظام کر سکوں۔
بادل زمین پر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ سوار ہوئے، اس نے کہا آپ جہاں جانا چاہتے ہیں یہ پہنچا دے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم نے پوچھا اللہ اس بندے کا عمل کیا ہے کہ اس کی دعا سے بادل زمین پہ آتا ہے؟ ارشاد ہوا کچھ عمل نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ اس نے ماں کی خدمت کا گویا کہ اللہ اکبر اتنی ماں کی خدمت کی کہ اس کی ماں اس سے راضی اور خوش ہو گئی اور دنیا سے جاتے جاتے کہا اللہ میرے بیٹے نے میری بڑی خدمت کی ہے، جب بھی یہ تجھ سے جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا کو قبول کر لینا، یہ ماں کی دعا کا اثر ہے۔ موسیٰ اس نے تو بادل زمین پہ بلایا ہے، اگر آسمان بھی زمین پہ لانے کی بات کرتا تو وہ بھی ہو جاتا، کیونکہ یہ ماں کی دعا کا اثر ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ 6 سال سے زیادہ جو آگے بات بڑھنی تھی حضور کی سیرت کی، انشاءاللہ وہ پھر کسی موقع سے اللہ توفیق دے گا تو ہوگا، کیونکہ ہمارے پروگرامات تو ہوتے رہتے ہیں سنی دعوت اسلامی کے۔ آپ سنی دعوت اسلامی سے جڑے، تحریک سے قریب آئے اور ہفتہ واری اجتماع جو جمعہ کے دن مرکز پر ہوتا ہے آپ اس میں شرکت کریں۔ سنی دعوت اسلامی یہ احیاء سنت کی عالمگیر تحریک سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی، نوجوانوں کو اس سے جڑنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو سکے۔ انشاءاللہ ہر سال حبلی کی سرزمین پر جو اجتماع ہوتا ہے، اس سال ہمارا اجتماع سنی دعوت اسلامی کا 16 اور 17 فروری کو انشاءاللہ تعالیٰ ہونے جا رہا ہے 22واں اجتماع، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ بڑے بڑے علماء مشائخ اور بالخصوص حضور امیر سنی دعوت اسلامی قبلہ خاص طور پہ تشریف لانے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہاں سے آپ بڑی تعداد میں پہنچیں۔ اور اب آخری بات عرض کر دوں کہ آپ اس بات کا احساس شاید آپ کو ہوا ہوگا کہ حضرت کے آنے کے وقت حضرت علامہ مفتی زبیر مصباحی قادری برکاتی صاحب تشریف لائے، یہ آپ ہی کے علاقے کے ہیں اور ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب، بہترین خطیب ہیں، الحمدللہ بہترین مفتی ہیں، بہترین مقرر ہیں، بہترین قلمکار بھی حضرت تشریف لائی، ہماری خوش نصیبی ہے۔ اس وقت تو ہمارے منبر پہ استاد گرامی عطائے حضور مفتی اعظم حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ ہمارے امیر کو رہنا چاہیے تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت حضرت کی اہلیہ کی طبیعت علیل ہے اور ایسی علیل ہے کہ حضرت جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتے حضرت کی اہلیہ کی طبیعت کی وجہ سے۔ آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت کی اہلیہ محترمہ کو شفائے کاملہ وہ عاجلہ عطا فرمائیں اور عمر خضر عطا فرمائیں۔ بڑی عظیم خاتون ہے، وہ بہت عظیم خاتون ہے۔ ہم اپنی امیر کی جو دینی خدمات دیکھ رہے ہیں اس میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے اور امیر محترم کو حوصلہ دینے میں اور ان کا سپورٹ کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ان کی خدمات پر گفتگو کی جائے تو آپ کو بہت حیرت ہوگی، بہت اتنی علیل بھی ہوتی ہے، حضرت خود بھی اگر علیل ہوتے ہیں اور کسی سفر کے ملتوی کرنے کا ارادہ فرماتے تو وہ خود کہتی ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، آپ وہاں سے دعا کریں میں اچھی ہو جاؤں گی، لیکن اس وقت اب طبیعت کی علالت ہی اتنی ہے کہ سفر حضرت نہیں کر سکتے، تو اس لیے حضرت نے معذرت طلب کی اور حضرت نے اپنی جگہ حضرت علامہ مفتی زبیر مصباحی صاحب کو بھیجا ہے۔ تو ہم حضرت کا خطاب سنیں گے اور آپ دعا بھی کریں کہ اللہ حضرت کی اہلیہ محترمہ کو شفائے کاملہ وہ عاجلہ عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہتر جزا عطا فرمائیں۔ وقت کافی ہو گیا ہے، احباب کی خواہش ہے کہ گفتگو اور آگے بڑھے، لیکن تقریباً شاید میرے خیال سے 2.25 گھنٹے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب میں اتنی گفتگو بھی نہ کروں کہ آپ تھک بھی جائیں اور پک بھی جائیں، آئندہ کے لیے چھوڑ دیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع سے آگے کی گفتگو، اب آگے کی کارروائی آپ سماعت کریں گے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہہ لے گی سب کچھ ان کے، ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن گدا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات اپنی جگہ پر نہایت ہی اطمینان سکون سے تشریف رکھیں۔ بلا تاخیر اب ہمارے اور آپ کے درمیان بمبئی سے تشریف لانے والے دو معزز مہمان
رضوی وہ تشریف لائے، حضرت علامہ مولانا محمد عظمت اللہ مصباحی جو بھیونڈی تشریف لائے، ان کی گلپوشی فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، اب بلا تاخیر میں اپنے معزز اور مقدس مہمان جو ابھی تشریف لائے ہیں، کرسی خطابت پہ بلانے سے پہلے آپ ان کا استقبال فرمائیں۔ اب آج کی دوسری تقریر دور دراز سے آئے معزز مہمان حضرت نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن ولادت مصطفیٰ، زندہ باد، جشن ولادت مصطفیٰ، زندہ باد، حضرت علامہ مفتی محمد زبیر صاحب مصباحی، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ تنظیم برکات کی جانب سے حافظ قاری